موسم گل ہو کہ پت جھڑ ہو بلا سے اپنی، ہم کے شامل ہیں نہ کھلنے میں نہ مرجھانے میں۔ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ جدید اردو غزل کے منظر نامے میں ایسے ضرب المثل اشعار تخلیق کرنے والے ہیں احمد مشتاق۔ مقدار کے لحاظ سے دیکھیں تو احمد مشتاق ہمارے ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے بہت کم شاعری کی، لیکن معیار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے بہت زیادہ شاعری کی اور بہت بھرپور شاعری کی۔ کسی بھی شاعر کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو کچھ تخلیقات کے بعد قاری یا ناقد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مجھے اس شاعر پر اس نقطہ نظر سے بات کرنی چاہیے یا میں اس زاویے سے بات کر سکتا ہوں۔ احمد مشتاق کی شاعری کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے باطن میں بہت بھرپور شاعری ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے یا اپنے آرٹ کے اعتبار سے کوئی ایسا نقطہ کہ ہم کہیں کہ اس زاویے سے ہم بات کریں گے اور پھر ہم احمد مشتاق کی شاعری کا حق ادا کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ احمد مشتاق کی شاعری پر کئی زاویوں سے بات ہو سکتی ہے، کئی فکری زاویوں سے بات ہو سکتی ہے، کئی فنی پیمانوں سے بات ہو سکتی ہے۔ احمد مشتاق کا ایک کمال یہ ہے کہ انہوں نے روایت کی پاسداری کی، لیکن روایت کی پاسداری اس انداز سے کی کہ اس کے اندر جدت کے نئے سے نئے رنگ جو ہے وہ کھلتے گئے۔ دل پریشاں ہو گیا رنگ زوال حسن سے، آگ دیکھی تھی دھواں پہلے کبھی دیکھا نہ تھا۔ میں کبھی یہ حرف نہ بولتا، میں کبھی یہ راز نہ کھولتا، تیری آنکھ نے دیا حوصلہ تو یہ بوجھ ادھر سے ادھر کیا، اور سنگ اٹھانا تو بڑی بات ہے، اب شہر کے لوگ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے دیوانے کو۔ آپ نے ان اشعار میں ملاحظہ کیا کہ الفاظ جو ہماری روایتی غزل کا حصہ تھے، احمد مشتاق نے کم و بیش ویسے ہی الفاظ برتے ہیں، لیکن روایتی الفاظ برتنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان اشعار میں ایک نیا پن ہے، ایک نیا آہنگ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ احمد مشتاق ایک روایتی غزل کہہ رہے ہیں۔ وہ روایتی الفاظ دیوانہ، پیمانہ، چمن، شجر، درخت، دھواں، بادل، یہ ہماری اردو غزل کی روایت کا حصہ تھے اور شعراء ان کو ایک خاص روایتی انداز سے برت رہے تھے۔ فی زمانہ بھی ہم بہت سارے ایسے شاعروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان لفظوں کو اپنے روایتی اسلوب میں برت رہے ہیں، لیکن احمد مشتاق کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ قطعی طور پر مختلف ہے کہ وہ روایت کے باطن سے ایک جدت کا رنگ جو ہے وہ پیدا کرنا جانتے ہیں۔ فکری مضامین کے لحاظ سے اگر ہم احمد مشتاق کی شاعری کو دیکھیں تو وہ تجربہ جو ہمیں ان کے معاصر ناصر کاظمی کے ہاں نظر آتا ہے، یعنی ہجرت کا تجربہ، وہ بھی اپنا ایک رنگ دکھاتا ہے، لیکن شاید جس طرح ناصر کاظمی کے ہاں ہجرت کا تجربہ ہے، احمد مشتاق کے ہاں اس کا اظہار قدرے مختلف ہے۔ یعنی احمد مشتاق نے اس مضمون کو اس انداز سے بالتکرار نہیں برتا جیسے کہ ہمیں ناصر کاظمی کی شاعری کے مزاج میں نظر آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناصر کاظمی کی شاعری میں تکرار ہے، لیکن جیسے ناصر کاظمی کی شاعری میں اداسی اور ہجرت ایک پورے آہنگ کے ساتھ تمام غزلوں میں اور تمام تخلیقات میں نظر آتی ہے، ویسا رنگ جو ہے وہ احمد مشتاق کے ہاں نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ احمد مشتاق نے اپنی زندگی کے اس اہم ترین تجربے کو اپنی شاعری میں نظر انداز کیا ہو۔ ان کے ہاں ہجرت کا ایک تجربہ تو وہ ہے کہ جو ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت ہے، اور پھر اس دوران میں جو فسادات ہیں۔ دوسرا جو احمد مشتاق کے یہاں ہجرت کا رنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں چونکہ دوہری ہجرت ہے، یعنی انہوں نے لاہور میں ہجرت کی، پھر وہ یہاں سے بیرون ملک چلے گئے، تو بیرون ملک میں ان کے کیا ہجرت کے تجربات ہیں یہ ہمیں دونوں طرح جو ان کی غزل میں نظر آتے ہیں۔ مثلا ہجرت کا پہلا رنگ جو 1947 کے فسادات کے تناظر میں ہے، باغ کا باغ لہو رنگ ہوا جاتا ہے، وقت مصروف ہے کیسی چمن آرائی میں، جلی ٹہنیاں زرد پتوں کے ڈھیر،
خزاں سب خزانے بہا لے گئی، اب کہ اس باغ میں وہ رنگ خزاں دیکھو گے، نہ اڑے گا کوئی شعلہ نہ دھواں دیکھو گے۔ اسی طرح ناصر کاظمی کی شاعری میں ایک لفظ بہت زیادہ برتا جاتا ہے، رفتگاں، تو احمد مشتاق کے ہاں یہ قدر مختلف آہنگ کے ساتھ ہے۔ رہ گیا مشتاق دل میں رنجے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ احمد مشتاق کے ہاں ہجرت کا جو دوسرا تجربہ ہے، یعنی پاکستان سے بیرون ملک، اور وہ ظاہر ہے کہ ان دونوں قیام پذیر بھی وہیں پر ہیں، تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو احمد مشتاق کے ہاں بڑے منفرد اشعار ملتے ہیں۔ اجنبی رہزنوں نے لوٹ لیے کچھ مسافر تیرے دیار سے دور، اسی دشت میں جلے تھے میری خواہشوں کے خیمے، اسی راہ میں لٹے گی میری یاد کی کہانی۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں ہجرت کا ایک دوہرا تجربہ ہے، تو عموماً ایسے شعراء جو اس تجربات سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے ماضی ایک آدرش کا درجہ رکھتا ہے۔ تو احمد مشتاق کی شاعری کو جب ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو وقت کی رفتار، وقت کا بہاؤ، یہ ایک خاص انداز سے ان کے ہاں نظر آتا ہے۔ یعنی وہی گلشن ہے لیکن وقت کی پرواز تو دیکھو، وہی گلشن ہے لیکن وقت کی پرواز تو دیکھو، کوئی طائر نہیں پچھلے برس کے آشیانوں میں، اور دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جواں کون ہنسی رہتا ہے۔ احمد مشتاق کی شاعری کو جب ہم فن کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، یا ان کے ہاں جو آرٹ کے پیرائے ہیں، شاعرانہ آہنگ کے جو انداز ہیں، اس زاویے سے جب ہم احمد مشتاق کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں جو امیجز ہیں، یعنی تمثالیں ہیں، وہ بھی بہت منفرد ہیں۔ اس سلسلے میں احمد مشتاق نے جو فطرت کے مناظر ہیں، خصوصاً جو باغ سے وابستہ استعارے ہیں، وہ ان کے ہاں بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو تمثالیں تراشی ہیں، جو اپنی غزلوں میں جو تصویریں بنائی ہیں، اس میں زیادہ تر انہوں نے جو الفاظ لیے ہیں یا رنگ لیے ہیں، ظاہر تمثالوں کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جو رنگ لیے ہیں تو وہ زیادہ تر باغ کے منظر نامے سے ہیں۔ برگ کہیں شجر کہیں، شاخ کہیں ثمر کہیں، آج ورق ورق ملی عہد بہار کی کتاب، پیار کی شاخ تو جلدی ہی ثمر لے آئی، درد کے پھول بڑی دیر میں جا کر نکلے۔ اسی طرح کیا خوبصورت شعر ہے، میں تجھے بھول نہ جاتا تو خزاں ہی رہتی، میں تجھے بھول نہ جاتا تو خزاں ہی رہتی، شاخ پر پھول تیری یاد دلانے آئے۔ تو ان کے ہاں تمثالیں ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلستان کے منظر نامے سے ہیں، لیکن ان کے ہاں جو تمثالیں اور زیادہ خوبصورت انداز میں پینٹ ہوئی ہیں، جو تصویریں اور زیادہ کھل کے اور مختلف رنگوں کے ساتھ سامنے آئی ہیں، یہ وہ تصویریں ہیں جو پانی سے وابستہ ہیں۔ دیدنی تھا موج دریا کا نشاط بے پناہ، دیدنی تھا موج دریا کا نشاط بے پناہ، جلوے آب رواں پہلے کبھی دیکھا نہ تھا۔ اچھا، جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات کی ہے کہ ان کے ہاں جو وقت کی رفتار ہے، جو وقت کا گزر جانا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک زمانے کی جو شکست و ریخت ہوتی ہے کہ جس میں انسان بھی ایک دور سے دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے اور اس کے خد و خال میں ایک حیران کن تبدیلی آتی ہے۔ شہر، گلیاں، سڑکیں، دنیا بھر کے منظر نامے، وقت جو ہے ان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، انہیں بہت تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو جب ہم احمد مشتاق کی شاعری میں جو پانی سے وابستہ تمثالیں ہیں، جب ہم ان تمثالوں کو دیکھتے ہیں تو احمد مشتاق کا جو تصور وقت ہے وہ اور زیادہ انداز میں کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایک شعر تو جیسے میں نے آپ کے آگے پڑھا کہ دیدنی تھا موج دریا کا نشاط بے پناہ، جلوے آب رواں پہلے کبھی دیکھا نہ تھا۔ اچھا، اور اشعار پڑھنے سے پہلے یہاں ایک نقطہ واضح ہونا چاہیے کہ وقت کا گزرنا ایک ظاہر ہے کہ انسان کے لیے اداسی کا پہلو بھی لاتا ہے کہ انسان نے وہ منظر جو ماضی میں دیکھا تھا اور اس کے ساتھ اس کی ایک
وابستگی تھی، اس کے حسن و جمال کے ساتھ اس کی ایک جڑت تھی، لیکن جب وہ اسے چند برس بعد غائب پاتا ہے تو اس کے ہاں ایک اداسی کا منظر ہوتا ہے۔ لیکن احمد مشتاق نے پانی کے تناظر میں جو تمثالیں تراشی ہیں تو ان میں ایک خوشی اور بہجت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی کے بہاؤ کے حوالے سے ان کا ایک اور شعر دیکھیے: درد کی ایک موج ہر خواہش بہا کر لے گئی، کیا ٹھہر تھی بستیاں پانی ہی بے اندازہ تھا۔ احمد مشتاق پر جو تنقید لکھی گئی ہے اس میں اہل نقد و نظر نے ایک پہلو پر لکھا ہے کہ ان کے ہاں واقعیت نگاری نظر آتی ہے۔ انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انہیں متاثر کرتے ہیں انسان کو، اور اگر یہ واقعہ کسی تخلیق کار کی زندگی میں ہو تو وہ پھر اس کی تخلیقی زندگی کا، اس کے تخلیقی عمل کا بھی حصہ بنتا ہے۔ ایک مصور ہوتا ہے تو وہ اس واقعے کو رنگوں کا روپ دیتا ہے، ایک موسیقار ہوتا ہے تو وہ اسے سر اور تال کا رنگ دیتا ہے، اسی طرح جب کوئی شاعر ہوتا ہے تو وہ اسے نظم کا یا غزل کے شعر کا رنگ دیتا ہے۔ تو اس طرح کے اشعار ہمیں احمد مشتاق کی شاعری میں نظر آتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن احمد مشتاق اس واقعے کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خاص طرح کی، آپ کہہ لیجئے کہ ایک پراسراریت سی ابھرتی ہے، یا وہ واقعہ سننے کے بعد انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس منظر نامے کا حصہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ فکری طور پر اس واقعے پر ایسے اس انداز سے سوچتا ہے۔ مثلاً احمد مشتاق کا یہ شعر دیکھیے: اب رات تھی اور گلی میں رکنا اس وقت عجیب سا لگا تھا، ہاتھ کاغذ پہ دھرے بیٹھا ہوں، شعر آ آ کے پلٹ جاتے ہیں، کل بھی دیکھا تھا انہیں آج بھی درشن ہوں گے، حسب معمول وہ نکلیں گے ہوا کھانے کو، جہاں ڈالے تھے اس نے دھوپ میں کپڑے سکھانے کو، ٹپکتی ہیں ابھی تک رسیاں آہستہ آہستہ، شیشے کے ایک گلاس میں نرگس کے پھول ہیں، ایک میز پر ہیں چند رسالے پڑے ہوئے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان اشعار میں بہت سارے ایسے واقعات جو شاید ہمارے اجتماعی زندگی کے لیے تو کوئی اتنے اہم نہیں ہیں، لیکن انفرادی سطح پر کسی فرد کے باطن میں کوئی شمع روشن کر دیتے ہیں، اس کی روح میں کوئی سر چھیڑ دیتے ہیں، اس کی یادوں میں کوئی خوشبو پھیلا دیتے ہیں۔ تو احمد مشتاق نے اپنی شاعری میں بہت سارے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو ایک بہت ہی خوبصورت اسلوب کے ساتھ اور ایک آہنگ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ احمد مشتاق کی شاعری کے سلسلے میں جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ کوئی خاص موضوع تلاش کر کے، کوئی خاص پیرایا تلاش کر کے ہم ان پر کوئی تحریر نہیں لکھ سکتے کہ احمد مشتاق اس طرح کا شاعر ہے۔ ہر شاعر کے ہاں ایک خاص پہلو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لکھنے والے یا ہمارے پڑھنے والے اس شاعر کو اس خاص حوالے سے جانتے ہیں، لیکن احمد مشتاق نے زندگی کے رنگوں کو اس انداز سے اپنی غزل کا حصہ بنایا ہے کہ کوئی ایک موضوع، کوئی ایک پیرایا تلاش کر کے تو ہمارے لیے کوئی ایسی آسانی نہیں پیدا ہوتی کہ ہم یہ بات کر لیں کہ احمد مشتاق اس طرح کے شاعر ہیں۔ احمد مشتاق کے بارے میں جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ انہوں نے مقدار کے لحاظ سے بہت کم شاعری کی ہے، یعنی ان کے صرف 3 مجموعے ہیں: مجموعہ گرد مہتاب اور اوراق خزانی۔ اور اب اگر ان کا کلیات دیکھا جائے اور مجموعی طور سے ان کی شاعری کی مقدار کو دیکھا جائے تو ان کی غزلیں 200 کی حد کو بھی شاید نہیں پہنچتی، یعنی ایک شاعر کے جو 90 برس سے زیادہ زندگی جی چکا ہو، آج بھی وہ ایک بھرپور شاعر کے طور پر موجود ہو، لیکن اس کے ہاں مقدار کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت کم شاعری ہے، لیکن اپنے باطنی رنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں وہ بہت ہی بھرپور نظر آتی ہے۔ ایک ایسا شاعر کہ جو روایتی انداز سے شعر کہتا ہے، لیکن اس کے ہاں جدت کے رنگ جو ہے وہ بڑے نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ وہ جو بے کلی میرے دل کو تھی، وہ جو اضطراب تھا اب کہاں، جو بہت ہوا تو چمک گئیں کبھی درد ہجر کی بجلیاں، میرے جسم و جاں کے نواح سے وہ ہوا وہ دھوپ گزر گئی، نہ وہ دل گداز مسرتیں
نہ وہ دل نواز اداسیاں، سر شاخ درد نہ گھاس پر، نہ کسی کے زرد لباس پر، وہ گلاب جانے کدھر گئے جو ابھی کھلے تھے یہاں وہاں، میرے راستے میں اگے ہوئے کسی اور راہ کے پیڑ ہیں، میرے شہر پر ہے جھکا ہوا کسی اور شہر کا آسماں، ہوئی فصل گل تو کھلیں گے ہم، رہی زندگی تو ملیں گے ہم، کسی اور دھیان کے روبرو، کسی اور خواب کے درمیان۔